جی علی بھائی، اسی ایپیسوڈ نمبر 85 سے محمد ابراہیم بھائی نے سوال کیا تھا انڈین آکوپائڈ کشمیر سے۔ وہ پوچھ رہے تھے کہ اہل سنت اور اہل تشیعوں کے اصول حدیث میں کیا فرق ہے جس کی وجہ سے امت میں اتنی بڑی تفریق ہوئی۔ کوئی بڑے لیول کا فرق نہیں ہے میرے بھائی، کوئی بڑے لیول کا فرق نہیں ہے۔ جو جو شرائط وہ رکھتے ہیں وہ دونوں طرف موجود ہے۔ لہذا شیعہ کو جب ہم ان کی کتاب سے کوئی حوالہ پیش کرتے ہیں تو ان کے اصول محدثین کے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ مثلا میں نے اصول الکافی سے پیش کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے، تو شیعہ کی سند پہ وہ درست ہے کہ انبیاء کی وراثت جو ہے وہ علم ہے، تو ان کے اصول کے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ اور باقی یہ زیادہ اس کے اوپر جھگڑا نہ کیا کریں۔ سنی اور شیعہ کی جو کامن کتاب ہے نا وہ قرآن ہے۔ غدیر خم پہ بھی قرآن اور اہل بیت ہے، حجۃ الوداع پہ قرآن و سنت ہے۔ قرآن ہی نبی علیہ السلام کا وصی بھی ہے، خلیفۃ الرسول بھی قرآن ہے، قیامت تک کے لیے محفوظ کتاب بھی قرآن ہے۔ سنی اور شیعہ کی جو کامن کتاب وہ قرآن ہے۔ جب تک قرآن کے اوپر یہ اکٹھے نہیں ہوتے، احادیث کے اوپر تو اکٹھا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ احادیث میں بھی آپ آئیں گے تو 90% احادیث اخلاقیات میں، معاملات میں، مسائل میں آلموسٹ سیم ہے۔ باقی جو 10% اختلاف ہے تو وہ تو اہل سنت کے ہاں بھی پایا جاتا ہے، تو اس سے کوئی عذاب تو کھڑا نہیں ہو جاتا۔ بنیادی چیزیں سب کے ہاں ایک جیسی ہیں، لیکن ایمفسائز کریں کتاب اللہ کے اوپر۔ ہماری ٹیکسٹ بک قرآن ہے، بخاری، مسلم یا اصول الکافی نہیں ہے، یہ ہماری ریفرنس کتابیں ہیں، یہ بعد میں آتی ہے۔ جب تک عقیدے قرآن کے مطابق نہیں ہوتے، حدیث کی کتابوں کا کسی نے نام بھی نہیں لینا، اور نہ کسی حدیث نے ہمیں یہ مجبور کیا ہے کہ ہم قرآن کے خلاف کوئی عقیدہ رکھ لیں۔ اور شیعہ تو بالکل بات ہی نہ کریں اس کے اوپر، ان کو تو اہل سنت کے اوپر یہ ایک فوقیت حاصل ہے اس حوالے سے کہ اصول الکافی کے مقدمے میں امام جعفر علیہ السلام کا قول موجود ہے کہ ہماری کوئی بات تمہیں قرآن کے خلاف ملے تو اسے چھوڑ دو۔ سنیوں کے پاس ایسی کوئی روایت نہیں صحیح سند سے موجود جس میں یہ بات ہو، شیعہ کے ہاں موجود ہے۔ ہاں ان پرنسپل اہل سنت بھی یہی کہتے ہیں کہ کوئی بھی صحیح حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی روایت صحیح آتی ہے چاہے وہ سند میں بھی صحیح ہو، قرآن کے خلاف ہو یا اجماع امت کے خلاف ہو، وہ نہیں مانیں گے ہم۔ وہ یا منسوخ تصور کی جائے گی، اور یا پھر راوی کا وہم سمجھا جائے گا، اس کا متن کمزور ہوگا، بلکہ سند صحیح بھی ہو تو کوئی ایشو نہیں ہوگا، نہیں ایکسیپٹیبل ہوگی۔ اور یہ امام شافعی کا قول ہے کتاب العلوم کے اندر کہ اگر صحیح حدیث بھی عملی تواتر اور مسلمانوں کے اجماع کے خلاف آئے تو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی۔ کئی صحیح حدیثیں ہیں جو آج کی ڈیٹ میں ویلڈ نہیں ہیں، منسوخ ہو چکی ہوئی ہیں۔ مثلا صحیح مسلم کی حدیث کے جو کھڑے ہو کر پانی پیے تو اسے کو کیا کر دے، یہ حدیث مسلم میں لیکن منسوخ ہے۔ اس کی ناسخ حدیث بخاری کے اندر ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے اپنے دور خلافت میں کھڑے ہو کے پانی پیا، اعلانیہ وضو کیا، وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا، اور فرمایا کہ اہل کوفہ کھڑے ہو کے پانی پینے کو معیوب سمجھتے ہیں، حالانکہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور یہ صرف مخصوص وضو کے بچے ہوئے پانی کے ساتھ نہیں ہے، کیٹاگوریکلی ہے، کیونکہ انہوں نے کیٹاگوریکل کہا کہ تم لوگ کھڑے ہو کے پانی پینے کو معیوب سمجھتے ہو۔ پھر ترمذی کے اندر عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ سے موجود ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں کھڑے ہو کے کھانا کھا بھی لیتے تھے اور پانی بھی پی لیتے تھے، اور آپ ہمیں منع نہیں فرماتے۔ ہاں عمومی سنت ہے بیٹھ کے، لیکن کبھی کبھار اس طرح ہے، ایک بندے نے چھلی خریدی ہے اور وہ کھا رہے راستے میں، بھٹا کہتے ہیں جسے اردو شستہ اردو میں، تو کھائے۔ اب یہ تو نہیں اس کے لیے وہ بیٹھ جائے گا یا وہ چنے پھانک رہے ہیں، یہ ٹافی اس نے منہ میں رکھی ہوئی ہے تو اب بیٹھ کے جب تک ٹافی مکمل نہیں ہوتی تو بیٹھ کے کرتا رہے۔ جی نیکسٹ۔